مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا جو مال بھی فی کے طور پہ دلوایا، اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں افا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے کہ فی لفظ مشتق ہے اور فی کی وضاحت جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ پھر اوجفتم کا لفظ آیا ہے، یوں تو لفظی ترجمہ اس کا دوڑانے سے کیا جاتا ہے، لیکن اوجفتم جو ہے یہ وجفہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے قرار ہونا، بے چین ہو جانا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے کسی قسم کے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے۔ گھوڑوں کے لیے خیل کا لفظ آ رہا ہے اور رکاب کا لفظ آ رہا ہے۔ خیل اور رکاب جو ہے یہاں پہ واحد استعمال ہوئے ہیں، تو جنگ میں کوئی ایک گھوڑا تو نہیں ہوتا اور کوئی ایک اونٹ تو نہیں ہوتا، دراصل میں ان کو اس میں جمع کہا جاتا ہے اور ان کا واحد نہیں ہوتا، جیسے کہ ہماری اردو زبان میں قوم کا لفظ ہے۔ اب یہ ہے تو لفظ واحد ہے، مگر اس میں بہت سارے افراد شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دو الفاظ بھی ایسے ہیں جو کہ اس میں جمع کہلاتے ہیں۔ پھر اونٹ پر سوار ہونے والے کو راکب کہا جاتا ہے اور گھوڑے پہ سوار ہونے والے کو فارس کہا جاتا ہے، اور جو اونٹ پہ سوار ہونا ہوتا ہے رکاب، تو اس طرح کے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ان کی تربیت بہت مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ بعض اونٹوں کو عرب لوگوں نے اتنا اچھا ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر اگر پانی رکھتے ہیں تو اگر وہ بیٹھیں تو پانی ان کے اوپر سے نہیں گرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی بطور فی کی دلواتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اور قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا بھی اس میں حق ہے، تاکہ یہ مال صرف انہی لوگوں میں گردش نہ کرتا رہے جو تم میں سے دولت مند لوگ ہیں۔ اور رسول جو کچھ تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، اور جسے نبی علیہ السلام منع فرماتے ہیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو اہل القریٰ لفظ آیا ہے، اس سے مراد بنو نذیر کی بستی ہے، اور پھر اس آیت مبارکہ کا اہم لفظ جو ہے وہ دولتن ہے۔ مال کے لیے عموماً جو ہے وہ 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دولت، مال، اور جسے ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور تیسرا لفظ جو آتا ہے مال کے لیے وہ سونا چاندی بھی آتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت ایک مناسبت محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دولت لفظ ہے، دالہ یدولو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹ جانا۔ مال کا مطلب ہوتا ہے ڈھل جانا، اور سونے کو عربی زبان میں ذہب کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چلے جانا۔ تو گویا کہ مال کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اگر ان تینوں کے اوپر غور کیا جائے تو نہ یہ مال کسی ایک کے پاس ہمیشہ رہتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس سے بھی ڈھل جاتا ہے، اور سونے کا مطلب تو ہے یہ جو آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو تینوں کے اندر جو ہے وہ ایک مناسبت نظر آتی ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مالی فی ہے یہ ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا۔ وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی رضا کی طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مدد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مہاجرین صحابہ کرام کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے، جو کہ تفسیر میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن آیت میں جو ابتغون کا لفظ جو ہے یہ تو بغا سے ہے، اور بغا کا مطلب تو بغاوت کرنا ہوتا ہے، باغی لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو انتہا حد تک طلب کرنا اور اس کی کوشش کرنا، حدود سے آگے جا کے کسی چیز کے لیے جو ہے ایفرٹ کرنا، اس کے لفظ بغا بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ باغی بھی جو ہوتا ہے وہ حدود توڑ کے آگے نکل جاتا ہے، جو بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں وہ قانون توڑ کے بغاوت کرتے ہیں، تو کسی چیز کا اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ہو جانا، بہت آگے تک جانا، اور یہ مہاجرین کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے میں اس انتہا تک چلے جاتے ہیں کہ اپنے گھر بار، اولادیں، اپنا شہر وطن، اپنی یادیں ماضی سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے وہ مدینہ شریف آ جاتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں جو ہے وہ انصاری صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مالی فی ہے ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے سے ہی اس جگہ یعنی کہ مدینہ شریف میں ایمان کے ساتھ مقیم ہے، جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، اور ان کا اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر خود تنگ دستی کی حالت کیوں نہ ہو، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو تبوہ کا لفظ آتا ہے یہ بوآ سے ہے، اور اس کا بڑا خوبصورت معنی ہے کہ ایسی جگہ
جہاں انسان اپنا گھر تلاش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ سڑک، ہاسپٹل، تعلیمی ادارے ہیں اور یہاں پہ صفائی ستھرائی، پانی، گیس، ہر سہولت موجود ہو، تو پھر انسان کسی جگہ کو پسند کرتا ہے اور پھر وہاں پہ رہائش اختیار کرتا ہے۔ کسی جگہ کو پرفیکٹ سمجھ کے اس کو اپنی رہائش کے لیے چوز کر لینا جو ہے یہ بوّا کہلاتا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، ہمیں سب سہولیات نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے عموماً یہ لفظ جو آتا ہے یہ آخرت کے گھر کے لیے آتا ہے، کیونکہ آخرت میں ہی وہ گھر انسان کو نصیب ہوگا جس میں تمام سہولیات جو ہیں وہ موجود ہوں گی اور جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ لفظ یہاں پہ انصاری صحابہ کرام کے لیے آ رہا ہے کہ انہوں نے مدینہ شریف کو ہی اپنا دار بنا لیا، تبوّؤ کے ذریعے بنا لیا، یعنی کہ مدینہ شریف کو ایک خوبصورت رہنے کی جگہ ان لوگوں نے بنا لیا تھا اپنے ایمان سے۔ ورنہ مدینہ شریف کا اصل نام جو کہ قدیم نام تھا وہ تو یثرب تھا، اور یثرب تو ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ وبائیں اور بیماریاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ یثرب مدینہ کیسے بنا؟ یہ ان کے ایمان کی وجہ سے بنا اور نبی علیہ السلام کے وہاں پہ تشریف آوری سے بنا۔ پھر آیت مبارکہ میں یؤثرون کا لفظ آتا ہے کہ جس کا معنی ہماری اردو زبان میں ایثار کرنا، وہ اسی سے ماخوذ ہے کہ وہ لوگ ایثار کرتے ہیں اگرچہ ان کو خود خصاصہ ہو۔ خصاصہ کا لفظ جو بیان کیا جاتا ہے یہ دیوار میں دراڑ کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اور دروازے میں جو چھوٹا سا ایک سراغ ہوتا ہے جس سے انسان ایک آنکھ سے جو ہے وہ دوسری طرف دیکھتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ خصاصہ کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں کوئی کپڑا یا برقع جب بہت پرانا ہو جائے اور اس میں سوراخ ہو جائیں تو اس کو بھی خصاصہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہی لفظ جو ہے یہ فقر اور غریبی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ بڑی پیاری بات اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ فقر میں بھی انسان کے اندر کے حالات جو ہیں وہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ انسان سوراخ سے جو ہے وہ دوسری طرف دیکھ لیتا ہے، تو یہ جو تنگ دستی ہوتی ہے اس سے بھی انسان کے اندر کے حالات جو ہیں وہ ہے کہ وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس کو خصاصہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں شح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ بخل کی ہی ایک قسم ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا اور مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ پھر آیت نمبر 10 میں جو ہے نہ مہاجرین کی بات کی گئی ہے، نہ انصار کی بات کی گئی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی بات کی گئی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مال فی ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرمائیے، ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے، اے ہمارے رب آپ بہت شفیق اور بہت مہربان ہیں۔ اور قیامت تک آنے والے مسلمان جو ہیں نہ تو وہ مہاجر بن سکتے ہیں اور نہ وہ انصاری بن سکتے ہیں، مگر جو ان کی خوبی اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ کم سے کم وہ اپنا دل صاف رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے غل کا لفظ آیا ہے جو آپ تفسیر میں جان لیں گے کہ مومن جو ہوتا ہے اس کی بھی اللہ پاک نے یہاں پہ تعریف کی ہے، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔